بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں بات ہے کہ ہم آج رفیق گرامی قدر حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب مدظ اللہ کے یہاں ان کے والد محترم کے انتقال کے موقع پر بغرض تعزیت حاضر ہوئے ہیں، لہذا تعزیت کے سلسلے میں ہی آج کا یہ نسیم صبح کا پیغام رہے گا۔ دراصل اس کا فیصلہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کے والد محترم ایک بہت ہی خوبصورت عالم دین تھے، خوبصورت یعنی بہت باصلاحیت اور با کمال عالم دین تھے۔ جو حضرت مفتی صاحب نے ان کی صفات بتائی ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشکن اور بہت ہی زیادہ خوشکن ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے خوبصورت عالم دین جو اپنی زندگی ایسے اعلیٰ خدمات اور ایسی اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ گزار کر گئے ہیں، ان کے واقعات اور ان کی جو وہ چھپی ہوئی باتیں جن کو امت نہیں جانتی، وہ باتیں منظر عام پر آنی چاہیے۔ اس لیے آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہمارے ساتھ میں جہاں ہمارے مفتی خالد قاسمی صاحب ہیں، وہیں ہمارے چاند محمد صاحب ہیں، شاہ عالم صاحب ہیں، اور یہ ہم سب لوگ ساتھ میں ہیں اور ہم تعزیتی مجلس کے طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج حضرت والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہی کچھ ایسی کام کی باتیں ہوں جو ہمارے لیے نصیحت بنے۔ اس لیے میں مفتی خالد قاسمی صاحب سے آج عرض کروں گا کہ آج کے اس نسیم صبح کے پیغام میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احوال امت کے سامنے لائے جائیں تاکہ امت کو ترغیب ہو عبادت کرنے کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ آج کے اس کلپ کو لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی، قرآن پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، تہجد پڑھنے کی، اپنی زندگی کو سادگی سے گزارنے کی، اور جانے کیسی کیسی جو بھی مفتی صاحب بتائیں گے پتہ نہیں ابھی تو ایسی بہت ساری چیزوں کی ترغیب آپ کو ملے گی۔ اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی کلپ بہت خوبصورت ہوگی، اس لیے درخواست ہے کہ آپ اس کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ ایک اتنے عظیم عالم دین جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور ان کے واقعات اور ان کی زندگی کی خوبصورت باتیں ہمارے آپ کے سامنے آئیں۔ اس لیے مفتی خالد صاحب جو ان کے بیٹے ہیں اور ہمارے دوست ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہی اپنے والد محترم کے متعلق ہمیں بتائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ رفیق گرامی قدر جناب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب یہاں دادری میں بغرض تعزیت تشریف لائے ہیں۔ اس وقت ہم دادری میں موجود ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی تقریباً 4 دن پہلے کلپ میں بتایا بھی تھا کہ ہمارے والد محترم یہاں دادری میں تقریباً 35 سال سے یہیں پر مقیم ہیں اور امامت اور اسی طرح سے درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ تو سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے مگر اپنے پیچھے کچھ چیزیں ایسی چھوڑ جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے اس کا درجہ انتہائی بلند ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز بتلائی تھی کہ صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسا نیک کام کہ جو ان کے بعد ہوتا رہے اور لوگوں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ تو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے والد محترم اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنی زبانی یہ بات بتلاتے ہیں کہ جتنے زیادہ شاگرد اس قصبہ دادری کے اندر میرے والد محترم کے ہیں اتنے کسی کے بھی نہیں ہیں، سب سے زیادہ شاگرد میرے والد محترم کے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور تیسری بڑی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی کہ ایسی نیک اولاد کہ جو ان کے لیے دعا کرے۔ تو ہم جیسے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے، ہمارے والد محترم کی ہمارے ساتھ بہت زیادہ محنتیں، کوششیں ہیں۔ میرے والد محترم کہا کرتے تھے میرے بارے میں کہ میری زندگی بھر کی کمائی میرا یہ بیٹا مفتی صاحب، اس طرح سے میرے والد محترم میرے بارے میں کہا کرتے تھے۔ اور اس سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ میری والدہ محترمہ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں 40 پارے روزانہ پڑھتی ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے بھی۔ اور اس سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ میرے والد محترم جو ہیں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تقریباً 60 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے والد محترم کا یہ معمول تھا کہ روزانہ تہجد کی نماز میں نیت باندھ کر 6 پارے روزانہ پڑھتے تھے۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ یہ سال سے سال تھا یا رمضان میں تھا؟ سال سے سال بھر تک
اور رمضان کے مہینے میں یہ تقریباً ایک گھنٹے کے قریب تقریباً آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی پارے وغیرہ پڑھتے تھے. یعنی ہم جب بھی دیکھتے تھے والد محترم کو تو قرآن کریم پڑھتا ہوا ہی دیکھتے تھے. اور رمضان کے مہینے میں 24 گھنٹے جب بھی آپ جاگتے ہوئے ہوتے تھے قرآن کریم ہی پڑھتے تھے. قرآن کریم سے خاص تعلق تھا، خاص لگاؤ تھا. اور اس سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ ابھی جب میں نے واٹس ایپ پر اپنے علماء کرام کو، تمام ہی ملنے جلنے والوں کو کل میسیج کیا، تو ہاپوڑ کے جو شہر قاضی ہیں ہمارے یہاں، ہمارے دوست ہیں مولانا اسد صاحب، انہوں نے جو تعزیت نامہ پیش کیا تو اس کے اندر انہوں نے یہ بتلایا کہ آپ کے والد محترم نے پوری زندگی حلال کمانے کے لیے بہت زیادہ محنت اور کوشش کی ہے. اپنے ہاتھوں سے، اب سے تقریباً جب ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت اپنے ہاتھوں سے جلد باندھا کرتے تھے. آس پاس کے جتنے بھی مدرسے تھے ان سب مدرسوں کے قرآن کریم کی کتابوں کی جلد سازی کیا کرتے تھے. جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت کی بات ہے. اور پوری رات چراغ جلا کر جلد سازی کیا کرتے تھے، اور اس پیسے سے انہوں نے ہمیں پالا ہے. یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور یہاں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں دادری میں، یہاں پر آنے کے بعد امامت اور درس و تدریس کی خدمات انہوں نے انجام دی ہیں. اس میں بھی ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ حلال کمانے کی کوشش کی اور ہمیں حلال کھلانے کی کوشش کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ خودداری کے ساتھ زندگی گزاری. کبھی کسی سے دبے نہیں، ہمیشہ سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، لیکن کسی کے ساتھ غلامانہ یا چاپلوسی والا انداز کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ایک عالم دین کے اندر جو خودداری ہونی چاہیے وہ میں نے اپنے والد محترم کے اندر دیکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ یہاں پر ہمارے دوست بتلاتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہاں پر علماء کا جوڑ تھا، تو میرے والد محترم بھی اس میں تشریف لائے تھے. تو جو ہاپوڑ سے یہاں پر جو علماء کرام دادری میں تشریف لائے تھے اس جوڑ میں، وہ بتلاتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آپ کے والد محترم کو کہ کوئی دیہاتی آدمی ہے، کوئی ویسے ہی آ کر بیٹھ گیا. یعنی اتنی سادگی تھی کہ نہ کپڑے پہننے کا کوئی خاص جیسے بناوٹ ہوتی ہے، جیسے آپ ہمارے کپڑے دیکھ رہے ہیں کہ پہننے کا، رہنے کا بہت الگ ہی ہمارا انداز ہوتا ہے، لیکن میرے والد محترم بہت سادگی کے ساتھ رہتے تھے. تو یہ پرانے لوگوں کی خاصیت اور ایک صفت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سادگی کے ساتھ اور اپنے یعنی حلال طریقے سے کمانا، حلال کھانا اور سیدھا طریقے سے رہنا، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے رہنا، اس طرح کے انہوں نے کام کیے ہیں. اس وقت دارالعلوم دیوبند کے جو مفتی ہیں، مفتی محمود بلند شہری، جنہیں آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ میرے والد محترم کے بہت زیادہ جونیئر ساتھیوں میں سے ہیں. اسی طرح سے مولانا عبدالخالق سنبھلی، وہ میرے والد محترم کے درسی ساتھی ہیں دارالعلوم دیوبند کے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد محترم، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پرانے بزرگوں میں سے ہیں، اور جو دارالعلوم دیوبند کے موجودہ اساتذہ کرام ہیں ان میں سے کافی سارے جو علماء ہیں، جیسے مولانا ندیم الواجدی صاحب جو دارالکتاب دیوبند کے جو ذمہ دار ہیں، وہ بھی میرے والد محترم کے درسی ساتھی ہیں. تو اس طرح سے ایک بہت بڑی نسبت میرے والد محترم کو اور ان کے ذریعے سے مجھے، ہم سب لوگوں کو حاصل ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی فخر کی اور انتہائی شرف کی بات ہے. میں اس موقع پر آپ تمام ہی حضرات کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ جن لوگوں نے میرا میسیج پڑھنے کے بعد یا مفتی صاحب کی ویڈیو جو کلپ مفتی صاحب نے جاری کی تھی اس کو دیکھنے کے بعد جن لوگوں نے تعزیت پیش کی، ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح سے ہمارا جو خادم القرآن، جامعہ عربیہ خادم القرآن محلہ شیخ واڑہ سکندرآباد، یہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں، محترم حضرات ہیں، مولانا عارف صاحب ہیں، اسی طرح سے قاری عالم صاحب وغیرہ وغیرہ، مولانا جنید صاحب اور قاری ناصر صاحب سکندرآباد سے، اسی طرح سے جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ سے قاری عاصم صاحب، اور اسی طرح سے قاری وکیل صاحب اور بہت سارے اساتذہ کرام جنہوں نے تعزیت نامہ پیش کیا، جنہوں نے تعزیت پیش کی. اسی طرح سے مولانا اسد صاحب، مفتی محسن صاحب اور بہت سارے اساتذہ کرام ہاپوڑ شہر کے، اور کافی سارے امام، اور اسی طرح سے آس پاس کے قرب و جوار کے، اور قطر سے مولانا گلزار صاحب جو ہمارے درسی ساتھی ہیں مفتی صاحب کے اور میرے. اسی طرح سے بہت دور دور سے، یعنی اللہ کا شکر ہے جب سے میرے والد محترم کے بارے میں لوگوں نے سنا ہے، تعزیت کا ایک سلسلہ جاری ہے، ایک تانتا بندھا ہوا ہے. لوگ تعزیت برابر کر رہے ہیں فون کے ذریعے سے، ملاقات کے ذریعے سے. اسی طرح سے کافی سارے لوگوں کی یہ شکایت رہی کہ آپ نے ہمیں انتقال کا نہیں بتلایا، لیکن پروفیسر عطا مہروز صاحب نے بھی بڑی خوبصورت الفاظ میں تعریف کی. ماشاءاللہ، شکریہ، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کی شکایت یہ رہی کہ آپ نے ہمیں بتلایا نہیں، ورنہ ہم اس میں ضرور شریک ہوتے. یہاں دادری کے اندر جب کل یعنی
ابھی جمعرات کے دن جب تدفین ہوئی تو سارے ہی علماء، یہاں کے ائمہ حضرات، تمام ہی ائمہ حضرات موجود تھے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہ بتلانے کی وجہ یہ تھی کہ بتلانے کا وقت ہی نہیں تھا، کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ تدفین میں جلدی کی جائے، سنت طریقہ ہے۔ تو اسی پر عمل کرتے ہوئے 9-10 بجے یعنی 9 اور 10 کے درمیان انتقال ہوا صبح میں، اور 6-7 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز میں تدفین عمل میں آ گئی۔ یعنی جلدی جلدی سارے کام کرنے چاہیے۔ ہم لوگ ممبروں پر بیٹھ کر بتلاتے ہیں کہ 3 کاموں میں جلدی کرو، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر یہ چیز آئے تو ہم عملی طور پر ان کاموں کو کر کے دکھلائیں، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ ممبر سے کسی بات کو کہنا، ممبر سے بتلانا لوگوں کو، یہ آسان ہے، لیکن خود اس پر عمل کرنا، یہ جب آدمی عمل کرتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی عملی دنیا میں یہ آدمی کیسا ہے۔ تو ان چیزوں پر ہم عمل کرنے کی حتی المقدور جتنی ہم میں ہمت ہے، کوشش ہے، ہم کوشش کرتے ہیں جتنے ہم سے ہو سکتا ہے۔ استطاعت کے مطابق انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ والد محترم کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ وقت کا پابند ہونا ایک ان کی خاص صفت تھی، جس کے بارے میں یہاں جو مدرسہ ہے کریم العلوم جہاں پر وہ پڑھاتے تھے، وہاں گھنٹہ جو لگتا تھا صبح میں 8 بجے 9 بجے جو بھی وقت ہوتا تھا موسم کے حساب سے، تو والد محترم کو دیکھ کر گھنٹہ لگتا تھا۔ جب وہ آتے تھے کہ اب یعنی ٹائم ہو چکا، مولانا تشریف لا چکا، ٹائم ہو چکا، گھنٹہ لگا دو، گھنٹہ لگانے کا جو ٹائم تھا والد محترم کو دیکھ کر یعنی صحیح ٹائم پر وہ مدرسے میں داخل ہوتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے تو وقت کی پابندی اور دوسروں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا، خودداری، بیویوں کے، بچوں کے، سب لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اسی طرح سے دنیا کے اندر لوگوں کے حق ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی عصر کی نماز کے بعد جب مفتی صاحب اور ہم والد محترم کی قبر پر تشریف لے گئے تھے، مفتی صاحب ابھی، تو واپس آتے وقت میں نے مفتی صاحب سے معلوم کیا کہ آپ نے کیا محسوس کیا، کیونکہ ہمارے حیات مفتی صاحب مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اجازت لے کر آپ سے کہ ہمارے حیات مفتی صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت اونچے مقام پر فائز ہیں، جس کا مجھے بہت دکھ یہ ہے کہ اب جا کر مجھے اندازہ ہوا، ورنہ اب سے پہلے ہماری بہت زیادہ بے تکلفی تھی، مگر اب میں نے تمام بے تکلفیوں کو، تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر تقریباً 1 سال سے اب میں نے حضرت والا سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا ہے، اور حضرت والا کے حکم کے مطابق میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جب ہم قبر سے واپس آ رہے تھے، میں نے حضرت والا سے یہ معلوم کیا کہ آپ نے کیا محسوس کیا، تو حضرت والا بتلا رہے تھے کہ بہت زیادہ روحانیت محسوس کی میں نے آپ کے والد محترم کی قبر پر۔ تو مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی، اور میں اس موقع پر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ میرے والد محترم کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے، اور اسی طرح سے ان کے جو پسماندگان ہیں، جو ہماری والدہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور جتنے بھی ان کے متعلقین ہیں، ان کے بہت سارے شاگرد اور شاگردہ ایسی ہیں کہ جو دہاڑے مار مار کر اب بھی رو رہے تھے، تو ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت سبھی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ اس دکھ کی گھڑی میں آپ دعاؤں کے ذریعے سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام والدہ صاحبہ نے جو دکان شیف، کتنے دکان شیف سال سے جی ہماری والدہ نے، دراصل ہماری والدہ جو ہیں وہ قرآن کریم پڑھتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، 40 پارے روزانہ ایک عام معمول ہے، بغیر رمضان کی ہاں بغیر رمضان کے 30 پارے روزانہ، یعنی قرآن کریم، بڑی بات۔ تو رمضان میں 40 پارے، یہ ان کا ایک عام معمول ہے۔ تو ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ گٹھلی، یعنی قرآن کریم پورا ہوا ہے، گٹھلی اٹھائی اور ایک ڈبہ بنا رکھا ہے انہوں نے، اس کے اندر ڈال دیا کرتی ہیں۔ تو اب جب والد محترم کا انتقال ہوا تو اس دن دفینے کے بعد، جیسے جمعرات میں انتقال ہوا تو جمعہ کی صبح میں انہوں نے وہ ڈبہ نکالا، تو ڈبے کے اندر سے یعنی انہوں نے 51 گٹھلیاں گن کے 51 قرآن کریم تو والد صاحب کو بخشے، اور اسی طرح سے 2 سال پہلے میرے بھائی کا انتقال ہوا، 18 قرآن کریم ان کو بخشے، اور تقریباً 14 سال پہلے میری بہن کا انتقال ہوا تھا، 18 قرآن کریم ان کو بخشے، یعنی دونوں بھائی بہن کو 18 اور اسی طرح سے والد محترم کو 51 قرآن کریم انہوں نے بخشے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ خود ہی بہت زیادہ پڑھنے کی اور اپنے والد صاحب کو اور اپنے تمام ہی مرحومین کو بخشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں ایک بات بتلانا ضروری سمجھ رہا ہوں، جب ذکر آ ہی گیا، کہ میرے جو بھائی اور بہن ہیں وہ دونوں، اور اسی طرح سے میرے استاذ محترم ہیں حضرت مولانا محمد عارف صاحب قاسمی،
امام و خطیب جامع مسجد سکندرآباد، ابھی حال ہی میں حضرت والا کے والد کا انتقال ہوا۔ تو میرا ایک معمول ہے کہ میں ہر نماز میں اپنے دونوں بہن اور بھائیوں کا نام لے کر، یعنی ہر دعا میں ان کا نام لے کر دعا کیا کرتا تھا۔ لیکن جب سے میرے استاذ محترم کے والد کا انتقال ہوا، اس وقت سے میں نے ان کا نام اپنی ہر دعا میں شامل کر لیا اور اپنی دعا کا حصہ اس کو میں نے بنا لیا۔ اور اب جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا ہے تو ان چاروں کے نام، یعنی نام لے کر میں ان کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں۔ تو ہمارے استاذ محترم جو ہیں مولانا عارف صاحب، ان کے والد کا نام ہے حافظ محمود صاحب، ان کے لیے بھی آپ خاص طور سے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے، اور ان کے جو پسماندگان اللہ رب العزت ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے والد محترم حضرت مولانا منظور احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی یہ ایسی باتیں تھیں جو اگر ہم ذکر کرتے تو ہم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہمیں یہ ساری باتیں ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ والدہ محترمہ نے جو اتنا بھاری بھرکم تعداد میں قرآن کریم جمع کر کے اس کا ایصال ثواب کیا، یہ بڑی بات مانتا ہوں میں۔ اور 30 پارے غیر رمضان میں روزانہ، 30 پارے، اور یعنی ایک قرآن کریم روزانہ غیر رمضان میں، اور 40 پارے رمضان شریف میں تلاوت کرنا، اور والد صاحب کا ہر دن رمضان ہو یا غیر رمضان تہجد میں 6 پارے کھڑے ہو کر پڑھنا، جبکہ کتنی عمر تھی اس صاحب؟ اب 80 سال کی 80 سال کی عمر اب تھی ان کی، 80 سال کے بزرگ عالم دین، اور 6 پارے تہجد میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ باتیں ہم نے کیوں سنوائی ہیں آپ کو؟ یہ نہیں ہے مطلب کہ والد صاحب کی یا والدہ کی کوئی تعریف مقصود ہے، نہیں، ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ترغیب ملے کہ وہ بزرگ ہیں۔ ہمیں دیکھنے والے زیادہ تر لوگ جوان ہیں، زیادہ تر لوگ ہمیں جوان دیکھتے ہیں، تو جوانوں کو تو اس سے بہت زیادہ ترغیب لینی چاہیے۔ وہ 6 پارے 80 سال کی عمر میں تہجد میں پڑھتے تھے۔ جوانوں، آپ تہجد میں کتنا پڑھتے ہیں؟ ان کی والدہ محترمہ بھی، ظاہر بات ہے جب 80 سال کے بزرگ والد ہیں تو والدہ بھی 70 کی 75 کی تو میرے خیال سے ہوں گی ہی۔ تو جب وہ آج کے وقت میں 30 پارے روز پڑھتی ہیں، 40 پارے وہ رمضان میں پڑھتی ہیں، جو کہ انشاءاللہ 1.5 مہینے کے بعد رمضان آ رہا ہے، دھیرے دھیرے اللہ کرے نصیب ہو۔ تو ہمارے جوانوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، بلکہ انہیں ترغیب دینا چاہتے ہیں، آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ہم فون میں ہر وقت یوٹیوب پر اس کو سنا، اس کو سنا، یہ دیکھا، وظیفہ دیکھا، فلاں دیکھا، فلاں دیکھا، ہم اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کی تلاوت کتنا کرتے ہیں، ہم درود شریف کتنا پڑھتے ہیں، ہم ذکر اذکار کتنا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ والدہ صاحبہ کی وہ نیکیاں جو قرآن پڑھنے کی شکل میں، یا والد صاحب کی وہ نیکیاں جو تہجد کے طور پر، اور دوسری بہت ساری ایسی بھی ہوں گی جو مفتی صاحب نے ذکر بھی نہیں کی ہوں گی، یا ہم تک نہیں بھی پہنچی ہوں گی، تو شاید انہی کی برکت ہے کہ مفتی صاحب ان کی اولاد ہیں، اور مفتی صاحب سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مفتی صاحب کو بھی یوٹیوب کے واسطے سے سنا جاتا ہے، مفتی صاحب کا علم فیضان پہنچتا ہے الحمدللہ۔ اور مفتی صاحب نے ابھی ایک بات کہی، میں اس کو اپنے الفاظ میں دہراؤں گا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ہم اور شاہ عالم صاحب اور مفتی صاحب اور ہم تینوں لوگ گئے تھے عصر کے بعد، آج ابھی۔ تو اس وقت میں قبرستان میں جب ہم کھڑے ہوئے تھے، تو میں اپنا جو بھی مجھے قرآن کے حصے میں سے پڑھنا تھا، اس کے بعد میں درود شریف پڑھنے لگا۔ یقین جانیے، خیر میں اس لائق تو نہیں ہوں، یہ تو مفتی صاحب نے پتہ نہیں کیا کیا کہا، لیکن ایسی روحانیت کا احساس ہو رہا تھا کہ مطلب میں چاہتا تھا، سچ پوچھئے، میں اپنی بات بتاؤں، میں چاہتا تھا کہ یہاں بیٹھ کر کچھ دیر مراقبہ کیا جائے، میرا دل یوں چاہتا تھا، لیکن اس کا موقع نہیں تھا کہ اگر ہم وہاں مراقبہ کرتے تو پھر مغرب کی اذان وہیں ہو جانی تھی، اور پھر مغرب کی جماعت ہماری نکل جاتی، جو کہ ایسا ہرگز بھی بہتر نہیں ہوتا کہ مراقبے نفل عمل کی وجہ سے آپ فرض عمل کو تاخیر کریں، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے مراقبے کی وجہ سے مراقبہ وہاں نہیں کیا، کم وقتی کی وجہ سے، لیکن وہ جگہ ایسی مجھے نظر آئی کہ وہاں مراقبہ ہونا چاہیے تھا، جیسی روحانیت وہاں محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ درود شریف پڑھنے والے حضرات، بھائی اور بہن، جہاں حضرت مولانا مفتی عارف قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم، جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، حضرت حافظ محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کریں، وہیں حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم کی بھی روح مبارک کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 31 تاریخ کو اس مہینے کی ماہانہ دعائیہ درود شریف کی مجلس ہوگی،
اور اس میں حضرت مفتی صاحب کے ساتھ میں انشاءاللہ پھر دوبارہ سے ملاقات ہوگی، اور یہ مجلس ہاپوڑ میں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے جو ہاپوڑ اور اس کے اطراف کے حضرات ہیں ان کو ہم ابھی سے اطلاع دے رہے ہیں، اور جو دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ اپنے درود شریف کی تعداد کو تیزی سے بڑھائیں، تاکہ اس مجلس تک آپ کا درود شریف پچھلے باروں کی طرح سے سب کا ملا کر پھر سے اللہ کرے کئی کروڑ کو پہنچ جائے، اور پھر اس کے واسطے سے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی جائے انشاءاللہ۔ جگہ کا اعلان کر دیا جائے۔ جگہ کا اعلان بعد مفتی صاحب لقمہ دے رہے ہیں کہ جگہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ویسے کوشش کریں گے، جیسے اس بار ہم نے اسوڑا سے اس کو لائیو چلایا تھا، اس بار بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لائیو دکھائیں گے آپ کو۔ جزاک اللہ، ہم سب کو، ہمارے سب احباب کو، ہمارے سب ساتھیوں کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔